میں اپنی آج کی اس تقریر کو اللہ کے فضل و کرم سے میں جو کچھ بیان کروں گا میں اس کو میرے بھائی اور بھیونڈی کے جو صدر ہے خالد گڈو صاحب کی نظر پیش کرتا ہوں، جو آج جیل کی سلاخوں میں حکومت کے ظلم کا شکار ہیں، اور ہم اپنی جانب سے مہاراشٹر کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خالد گڈو صاحب کو جلد سے جلد رہا کروایا جائے۔ 2 سال سے خالد گڈو کو جیل میں رکھنا یہ انصاف کی توہین ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو جیل میں نہ رکھے بلکہ ان کو جیل کے باہر لائیں۔ اگر ان پر کوئی مقدمات ہیں تو آپ چلائیے ضرور، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ خالد گڈو کو نشانہ بنا کر ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے اس طرح کی سازش اور منصوبہ رچا گیا۔ میں خالد گڈو کی اس جو جیل میں رکھا گیا، ان پر جو مقدمے عائد کیے گئے، میرا ماننا یہ ہے کہ تمام کے تمام مقدمات میں قانونی طور پر کوئی اس میں دم نہیں ہے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ خالد گڈو باہر آئے، اسی لیے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جلد سے جلد اللہ اپنے فضل و کرم سے خالد گڈو صاحب کو رہا کروائے گا۔ میں مہاراشٹر کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، یہاں کے مکھیہ منتری سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دلی کی حکومت شیو سینا کے MLAs کے اوپر ED کا ریڈ کر رہی ہے، اور جس طریقے سے شیو سینا اور خاص طور سے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں کہ کہیں میرے کسی پیارے کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے، تو میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے پارٹی کے لوگوں کی فکر ہے کہ کہیں مودی کی حکومت ان کو جیل میں ڈال دے، تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے اپنی حکومت میں خالد گڈو کو جیل میں ڈالا۔ یاد رکھیے، اگر خالد گڈو جیل کو جا رہا ہے حکومت کے جبر اور ظلم کا شکار ہو کر، تو کہیں دلی کی حکومت بھی اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کرے اور آپ کے ہی قریبی لوگوں کو جیل میں نہ ڈال دے۔ اگر آج آپ فکر مند ہیں، تکلیف میں ہیں، تو میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خالد گڈو کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کے گھر میں ان کے بھائیوں پر، ان کے افراد خاندان پر، ان کے دوستوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اسی لیے ہم مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خالد گڈو کو رہا کروائیے، مقابلہ کریے، سیاست میں میدان میں مقابلہ کریے، لوکتنتر ہے، لوک شاہی ہے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریے۔ کسی کو جیل میں ڈال کر یہ بہادری کا کام نہیں ہے۔ بہادر وہ ہے جو اپنے مخالفین کو بھی چھوڑے اور کہے کہ آؤ پیارے آزماؤ قسمت، دیکھتے ہیں میدان میں عوام کس کو پسند کرتی ہے۔ اگر آج حکومت مہاراشٹر کی سرکار لوک شاہی پر بھروسہ کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ خالد گڈو کو رہا کروائے گی، اور شیو سینا، راشٹروادی کانگریس اور کانگریس یہ کہے گی کہ خالد گڈو تم باہر نکل کر ہم سے مقابلہ کرو۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جیل میں نہ جائے۔ سیاستدان ہیں، راجنیتا ہیں، اگر وہ جیل کو چلے جائیں گے تو یاد رکھو ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ خالد گڈو کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ انشاءاللہ کمی آئے گی۔
خالد گڈو ایک دن رہا ہوگا، اور جب خالد گڈو رہا ہوگا تو پہلے سے زیادہ طاقتور ایک سیاسی نیتا بن کر رہا ہوگا، اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے۔ ظلم کرنے والوں یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ آج تم اقتدار کے نشے میں چور ہو کر مظلوموں کو جیل میں ڈال رہے ہو، مگر انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جس حکمران نے اپنی طاقت کے بلبے پر اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو میں جیل میں ڈال سکتا ہوں، قدرت کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو حکمران ظلم کرتا ہے اللہ اسی حکمران کو ایک دن جیل میں ڈالتا ہے اور مظلوم کو تخت و تاج پر بٹھا دیتا ہے، اور وہی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خالد گڈو سے دشمنی اس لیے کیونکہ خالد گڈو پاور کے خلاف ہے۔ کون سا پاور؟ ایک تو راشٹروادی کے ظلم کے خلاف، اور دوسرا ٹورنٹ پاور کے خلاف خالد گڈو نے آواز اٹھائی تھی۔ تو دونوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ کون دیوانہ کھڑا ہو گیا جو ہمارے اقتدار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے رہا ہے۔ تو ٹورنٹ پاور اور راشٹروادی دونوں مل کر خالد گڈو کے خلاف جھوٹے مقدمے عائد کر کے حضرت پولیس کو بھی استعمال کر لیے اور خالد گڈو پر الزام لگا کر ان کو جیل کو بھیجا دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کو کھول کر کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی عہدیدار گورنمنٹ کا، اس کو رول آف لا کو فالو کرنا ہے، اس کو قانون کو، سنویدھان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آج آپ سنویدھان کو نظر انداز کر کے، رول آف لا کو نظر انداز کر کے، جس کو اردو میں کہتی ہے کہ قانون کی بالادستی کو اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آج آپ موج بنا لو، کل یہ لوگ جب اقتدار پر سطح میں نہیں رہیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ اسی لیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مہاراشٹر کی سرکار جو پاور اور راشٹروادی دونوں مل کر خالد گڈو کے خلاف جھوٹے مقدمے عائد کر کے حضرت پولیس کو بھی استعمال کر لیے اور خالد گڈو پر الزام لگا کر ان کو جیل کو بھیجا دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کو کھول کر کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی عہدیدار گورنمنٹ کا، اس کو رول آف لا کو فالو کرنا ہے، اس کو قانون کو، سنویدھان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آج آپ سنویدھان کو نظر انداز کر کے، رول آف لا کو نظر انداز کر کے، جس کو اردو میں کہتی ہے کہ قانون کی بالادستی کو اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آج آپ موج بنا لو، کل یہ لوگ جب اقتدار پر سطح میں نہیں رہیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ اسی لیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مہاراشٹر کی سرکار جو مہاراشٹر کی جیلوں میں جو لوگ مظلوم ہیں ان سب کو رہا کرے۔ میں خالد گڈو کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کوئی بھی مہاراشٹر کی جیل میں ظلم کا شکار ہے ان کو چھوڑا جائے، چاہے وہ خالد گڈو ہو یا نواب ملک ہو، ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ نواب ملک کی بات نہیں کریں گے۔ ملک کا ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا کہ بی جے پی، راشٹروادی کانگریس، شیو سینا، سماجوادی پارٹی، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ بلا ہم تک نہ آئے، ہم جیل کو نہ جائیں، مگر ہمارے پارٹی میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو، ہم جیل کو نہیں جائیں گے۔ یہ سچائی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، دلائل اور دلیل دے رہا ہوں۔ جب راشٹروادی کانگریس کے مکھیا جناب شرد پوار صاحب دلی جا کر دلی کے بادشاہ
نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہیں تو میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شرد پوار صاحب نے دیش کے پردھان منتری جو اس وقت بھارت کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں ان سے کہا کہ سنجے راوت پر کچھ مت کرو، اس کو جیل میں مت بھیجاؤ، اس کے خلاف انکوائری مت کرو۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں راشٹروادی کانگریس کے لوگوں سے، ان کو نواب ملک کیوں یاد نہیں آیا؟ نواب ملک کا نام لینا تھا نا، جب دیش کے پردھان منتری سے مل رہے تو آپ ہی کے پارٹی کا نواب ملک ہے، اس کے بارے میں بھی بول دیتے کہ نواب ملک کو بھیجا، جیل میں ڈالا گیا، مگر نواب ملک کا نام نہیں آیا۔ کس کا نام آیا؟ شیو سینا کے سنجے کا نام آیا۔ تو کیا سنجے ملک سے زیادہ عزیز ہو گیا راشٹروادی کانگریس کو؟ یہ حقیقت ہے، میری بات کو یاد رکھو آپ۔ میرے اس تقریر کے بعد شروع ہو جائیں گے میڈیا کے لوگ جو شیو سینا کی غلامی کرتے ہیں، تو کوئی مودی کی غلامی کرتے ہیں، تو کوئی شرد پوار کی غلامی کرتے ہیں۔ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں ان کا خادم بن کر سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ سنجے کا نام شرد پوار صاحب لیے، نواب ملک کا نام نہیں لیے۔ کیوں؟ نواب ملک کیا کمتر ہے سنجے سے؟ آپ بتاؤ، کیا نواب ملک کمتر ہے سنجے سے؟ کیا نواب ملک اور سنجے برابر نہیں ہے؟ جب برابر ہے تو بولتے بھی نہیں ہے زبان سے اپنی۔ کیوں نہیں بولتے؟ مسلمان کہاں جائے گا، اس کو ڈراؤ دوڑتے ہوئے آئے گا ہمارے پاس۔ بولو اس کو سیکولرزم، یہ سیکولرزم کا غلام ہے، یہ ہمارے پاس دوڑ کے آئے گا۔ بولو اس کو گنگا جمنی، وہ باجا بجا کر آئے گا۔ ایک مشاورہ کر دو تو دوڑ کر آئے گا۔ مگر یہ آپ کی اہمیت ہے، جب چناؤ آئے گا تو چناؤ میں کہیں گے اے اویسی کی بات پہ یقین مت کرو، مودی کو روکنا ہے، شیو سینا کو روکنا ہے۔ جب مہاراشٹر کے ویدھان سبھا چل رہے تھے، اسی جگہ پر میں آیا تھا، اسی ویدھان سبھا میں بھیونڈی کے، میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ یہاں سے خالد گڈو کو کامیاب کریے۔ میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار خالد گڈو کو 44,000 ووٹ سے نوازا۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں۔ مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا، یہی راشٹروادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے اویسی کو ووٹ مت دو، بھاجپا اور شیو سینا کو روکنا ہے۔ اور جب چناؤ ہو گئے تو راشٹروادی اور کانگریس نے شیو سینا سے مل کر نکاح کیا۔ نکاح کیا۔ اب یہ 1 2 3 میں دولہا کون ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ایک سدا بہار دولہا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب ستا کو ملنا تھا، سی ایم کی کرسی تھی، منتری کی پوسٹ تھی، دولت تھی، اقتدار تھا، تو بولے مسلمان کا چھوڑو، کہاں جائے گا؟ اس کو ہم تو ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آئے ہیں۔ ہم نے بھیونڈی میں فساد کروایا، بھیونڈی میں مروایا، انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آئی، مسلمان بھول جاتا ہے۔ جذبات پلاؤ مسلمان کو، بھاجپا کا، شیو سینا کا، سیکولرزم کا، اس کو پارٹ اس کے سامنے کو، مسلمان سناٹے میں آ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جب میں پکار کر کہہ رہا تھا 2019 کے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں کہ کامیاب کرو خالد گڈو کو، آپ کی آواز ویدھان سبھا میں جانی چاہیے، تو میری ہی مخالفت میں ہمارے ہی درمیان سے لوگ کھڑے ہو کر کہے یہ جذباتی بات کرتا ہے۔ اب بتاؤ کیا میں سچ تھا یہ اور آپ جھوٹے نہیں تھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ
جب یہاں پر انشاءاللہ تعالی بھیونڈی کے لوکل باڈی کے بلدیہ کے انتخابات ہوں گے تو آپ ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور آپ متحد ہو کر یہاں سے انشاءاللہ مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کو، ہماری خامیوں کو دور کیا جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری رہبری کریے، ہماری سرپرستی کریے. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ٹوکیے، مگر اس کارواں کو، اس ذمہ داری کو آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے، آپ کو کامیاب کرنا ہے. میں یہاں پر نہیں آیا ہوں اپنے لیے، بار بار یہی کہتا ہوں میں اور کہتا رہوں گا. میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کا قائد بنے، جو آپ کی آواز ویدھان سبھا ہو، پارلیمنٹ ہو، یہاں کی بلدیہ ہو، وہاں پر گونجے. ٹارنٹ پاور کے ظلم کا خاتمہ ہو. یہ بنکروں کی سرزمین ہے، یہ مزدوروں کی سرزمین ہے، اور یہاں پر ایک برقی کمپنی غریبوں کا خون چوس رہی ہے، اور خون چوسنے میں مدد کر رہی ہے شیو سینا، راشٹروادی کانگریس اور کانگریس. آخر کیا بات ہے کہ صرف یہاں پر کتنے وہ کورناک وکاس اگاڑی کے صرف 4 نگر سیوک ہیں اور ان کا مہاپور بن جاتا ہے، صرف 4 ان کے. اور پھر اس میں کانگریس بھی اور شیو سینا بھی، بی جے پی بھی ان کی مدد کرتے ہیں. کیا بات ہے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں کیا؟ 4 ان کے، 47 کانگریس کے، بھاجپا کے 18. کیا بیٹھ کے بریانی کھا لیے تم لوگ؟ پورا بھیونڈی کو لوٹ لیے. 850 کروڑ کا بجٹ کہاں استعمال ہوا؟ جب یہ سوال ہم کرتے ہیں 850 کروڑ کہاں گئے، تو کل آپ دیکھیں گے صبح سے یہ رات بھر نہیں سوئیں گے میری تقریر سن کے، کروٹیں بدلتے رہیں گے. کیسا بولا، کیسا بولا، یہ بولا، وہ بولا. ارے بولیں گے بابا، تمہارے باپ کو بھی بولیں گے، تم کو بھی بولیں گے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا بولتے رہیں گے. اب صبح سے شروع ہو جائیں گے، یہ بڑکوں بھاشن دیا، یہ ایسا بولا، وہ اس سمودائے کے خلاف بولا. ارے بابو، کبھی تقریر سیکھنا ہے نا سمویدھان کے دائرے میں رہ کر، تو آؤ میں تم کو سمجھاتا ہوں کیسے تقریر کرنا چاہیے. مگر کل سے شروع کر دیں گے، 10 بجے سے میڈیا کو فون آئے گا، وہ کلپ چلانا ہو اسی کی، اس نے ایسا بولا تھا تو چلانا کیوں نہیں؟ کل رات میں وارث کو بولا کہ بٹھا کے اس کو پوچھ ذرا. کتنوں کو بٹھا کے پوچھیں گے، کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے اس میں سے. جو بات سچی ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. کڑوی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ظلم کرتے ہیں، اور جو بات سچی ہوتی ہے وہ عوام کے دلوں کو چھو جاتی ہے اور دلوں میں سما جاتی ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت. 850 کروڑ کا بجٹ، اور اسپتال جیسا بھی کہا گیا کہ وینٹیلیٹر پر ہے. 850 کروڑ کہاں گئے؟ کیسے اسپتال نہیں اچھا ہوا؟ کس کے جیب میں گئے؟ آپ اندازہ لگائیے 850 کروڑ کا بجٹ اگر اسپتال کی اچھائی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تو غریبوں کو اس سے فائدہ پہنچتا بھیونڈی کی. مگر ان کو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، غارت کا گھڑا ہے، ان کا بھرتا نہیں ہے. 850 کروڑ میرے کو کتنا، تیرے کو کتنا. ارے کیا یہ خواجہ کا لنگر ہے، لوٹ کے لے کے جائیں گے تم لوگ؟ ایسا لگتا ہے کہ پورے ڈاکو ایک ہو گئے. یہ میرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ میرا حصہ. اور اسی حصے داری میں آپ کو اپنا حصہ نہیں ملتا ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کی آواز بھیونڈی کی بلدیہ میں گونجنی چاہیے. آپ کے مسائل کا حل ملنا چاہیے.
اور جس طریقے سے آپ نے الحمدللہ 44,000 ووٹ خالد گڈو کو دیے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے بلدیات کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آج پردھان منتری، دیش کے وزیر اعظم، دلی کے بادشاہ اپنی حکومت کے 8 سال کے مکمل ہونے پر بڑے بڑے باتیں آج کی ہیں۔ میں دیش کے پردھان منتری سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، دیش کے پردھان منتری، آخر یہ کیا بات ہے کہ 1 لیٹر دودھ اور 1 ڈبل روٹی کا لوف پیکٹ ایک ہی قیمت میں کیوں مل رہے ہیں پردھان منتری؟ 1 لیٹر دودھ اور 1 ڈبل روٹی کا پیکٹ۔ تو بی جے پی والے بولیں گے کیا بولتا ہے نا، کیا بول رہا ہے؟ دودھ بھی خرید لے، ڈبل روٹی کھا لے، پیٹ بھر جائے گا۔ آپ بتائیے، مہنگائی، کبھی اتنی مہنگائی بھارت میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور آج 8 سال دیش کے پردھان منتری اپنی حکومت کے منا رہے ہیں۔ مہنگائی، انفلیشن سب سے ہائیسٹ ہے۔ بے روزگاری نوجوانوں میں جو بھارت میں دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، مگر موڈی جی بول رہے 8 سال میں میں نے چاند پر جا کر مٹھی آپ کے قدموں میں ڈال۔ آپ کو دیش کے پردھان منتری بول رہے ہیں کہ 8 سال میں بہت بڑا کام کر دیے۔ فسکل ڈیفیسٹ 40 سال میں سب سے زیادہ ہے، ریٹیل انفلیشن 20 سال میں سب سے زیادہ ہے، اور جو مہیلاؤں کی، خواتین کا وومن فورس ہے اس میں کمی آئی ہے۔ 10% سے کم مہیلائیں کام کر رہی ہیں بھارت میں۔ آپ بتائیے اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 8 سال کا جشن بی جے پی منا رہی ہے، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بھارت کے فارن ریزرو جو $640 بلین سے $595 بلین پر آ گئے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ FIIs، فارن انویسٹمنٹ انویسٹرز 22% سے 19% پہ آ گئے انڈین سٹاکس کے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اخلاق کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ پیلو خان کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ رگور کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ دلی کا فساد ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ گائے کے نام پر پیٹا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ داڑھی کے نام پر مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ سر پر ٹوپی پہننے پر مارا گیا، حافظ جنید کو بچلتی ہوئی ٹرین میں مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ سیندوا میں 12 گھروں کو توڑ دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ مدھیہ پردیش خرگون میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ راجستھان کے کھیرولی میں فساد ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اور 8 سال کا جشن منا رہے ہیں۔ اس پر کوئی فارن انویسٹمنٹ انویسٹرز 22% سے 19% پہ آ گئے انڈین سٹاکس کے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اخلاق کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ پیلو خان کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ رگور کو مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ دلی کا فساد ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ گائے کے نام پر پیٹا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ داڑھی کے نام پر مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ سر پر ٹوپی پہننے پر مارا گیا، حافظ جنید کو بچلتی ہوئی ٹرین میں مارا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ سیندوا میں 12 گھروں کو توڑ دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ مدھیہ پردیش خرگون میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ راجستھان کے کھیرولی میں فساد ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اور 8 سال کا جشن منا رہے ہیں۔ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب جب آپ بھاجپا کے لوگوں سے پوچھیں گے، نا موڈی جی نے تو 370 نکال دیا،
تو جب 370 نکال کر آپ نے کہا تھا کہ آتنکواد کا خاتمہ کر دیا، تو کل ایک ٹک ٹاک ایک ٹی وی کے اسٹار کو گولی مار دی گئی، کون ذمہ دار ہے؟ ایک گورنمنٹ کا ملازم پنڈت تھا، کشمیری پنڈت، اس کو مار دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ تم نے جھوٹی پکچر تو بنا دی جذبات میں اور نفرت پیدا کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، مگر وہ پنڈت کو مارا، کون ذمہ دار ہے؟ تمہاری سرکار ہے۔ پڑوسی پاکستان سے ٹیررسٹ کشمیر میں گھس کر آ کر گولیاں چلاتے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کی سرکار ہے۔ نوکریاں نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ داری اگر کسی پر ہے، انفلیشن بڑھ کر ہے، تو مغل بادشاہ اکبر ذمہ دار ہے۔ نوجوانوں میں، یواؤں میں بے روزگاری ہے، تو تاج محل بنانے والے شاہجہاں کی ذمہ داری ہے۔ پیٹرول ڈیزل بڑھ گیا، اورنگزیب ذمہ دار ہے، مودی جی نہیں ہے ذمہ دار، یہ لوگ کر کے گئے، اسی لیے پیٹرول آج تک بڑھ رہا ہے۔ سرکار آپ کی ہے، میں خود کہہ رہا ہوں نا، اورنگزیب، اکبر، شاہجہاں سب ذمہ دار ہیں، مودی جی نہیں ہے ذمہ دار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بات میں بھارت کے مسلمانوں کو بھیونڈی سے کہنا چاہوں گا، بھارت کے جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، دلت ہیں، او بی سی سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، بھارت کیسے بنا؟ یہ آج جو بھارت ہے کیسے بنا؟ یہ آر ایس ایس، بی جے پی کہتی ہے کہ آکرمن کرنے والے مسلمان آئے تھے، کہتے ہیں نا، یہ آئے تھے، آکرمن کرنے والے آئے تھے بھارت میں۔ تو کیا بھارت کی تاریخ صرف مغلوں سے شروع ہوئی کیا؟ نہیں، 65,000 سال پہلے بھارت میں، جو موجودہ بھارت ہے یا جو ہم جس کو کہتے ہیں یہ ہمارا جو خطہ ہے، اس میں 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے۔ 65,000 years ago, people from Africa came to India or Bharat of that time. پھر 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے۔ پھر اس کے بعد مشرقی ایشیا سے ایسٹ ایشیا سے لوگ آئے۔ پھر اس کے بعد سے سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا سے لوگ آئے، ان کو آرین بولتے۔ تو 4 قسم کا مائگریشن ہوا، افریقہ سے، ایران سے، اور تیسرا ہوا مشرقی ایشیا سے، جس کو اسٹیپس پیسٹورلس کہتے ہیں، چوتھا وسطی ایشیا سے، جن کو آرین کہتے ہیں۔ یہ 4 آئے تو بھارت بنا۔ اب بھارت کس کا ہے معلوم آپ کو؟ میرا بھی نہیں ہے بھارت، نہ ادھو ٹھاکرے کا بھی ہے، نہ اویسی کا ہے، نہ مودی کا ہے، نہ شاہ کا ہے۔ بھارت اگر کسی کا ہے تو ڈریویڈین کا ہے، آدیواسیوں کا ہے، ڈریویڈین اور آدیواسیوں کا ہے۔ میڈیا والوں تم کو مسالہ دے رہا ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم چلاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ چلاؤ، میرے کو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دولہے کا نام لے کر ہی تو نام چلتا ہے۔ چلاؤ۔ تو 4 لوگ آئے تھے، مائگریشن ہوا۔ یہ مصدقہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر بی جے پی والے سے کہتے ہیں مغل آئے۔ ابھی افریقہ سے بھی تو آئے تھے، ایران سے بھی آئے تھے، سینٹرل ایشیا سے بھی آئے تھے، ایسٹ ایشیا سے بھی آئے تھے۔ یہ سب ملے تو بھارت بنا، مگر آدیواسی یہاں کا ہے، ڈریویڈین یہاں کا ہے۔ یہ آرینز آئے تھے 4,000 سال پہلے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے
کہ جب میں گیان واپی مسجد کے بارے میں کہا کہ بابری مسجد کی طرح اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سوشل میڈیا پر سنگھ پریوار کے لوگوں نے کہہ دیا اے اویسی تو اس کے پوروج برہمن تھے. میرے بابا کا نام سلطان صلاح الدین اویسی, دادا کا نام عبد الواحد اویسی, دادا کے بابا کا نام اسماعیل اویسی, اور بھی جا سکتا ہوں. نہیں, یہ برہمن تھے. اچھا, اب اس کا جواب نہیں پڑھ دیتا ہوں بھیونڈی میں, سنو آپ. منہ نہیں لگنا میرے, تم یاد رکھو میں ان پاگلوں کی طرح نہیں ہوں, تھمز اپ نہیں ہوں, دلائل دے کر بات کرتا ہوں. سنو, میرا تعلق کس سے؟ میرا تعلق بابا آدم سے ہے. ہم تمام کا تعلق, ہمارے ابا کون ہے؟ ابا کون ہے؟ ہمارے ابا کون ہے؟ بابا, ہمارے ابا آدم ہے. اور جب اللہ نے حضرت آدم کو ہماری اماں کے ساتھ دنیا میں بھیجایا تو ابا نے کہاں قدم رکھا معلوم؟ بھارت میں. تو یہ میری باپ کی زمین ہوئی. اب باپ کی زمین سے اولاد کا کوئی حق چھین سکتا؟ چھین سکتا؟ ابا اللہ بھیجایا تو بولے بھارت میں آ گئے, ایک قدم یہی رکھا, ابا کی زمین ہے. ابھی تو میرے کو کہاں ملا رہا جا کے؟ میرا تعلق ابا آدم سے ہے پیاری. مگر جب تم نے برہمن کہا تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بال گنگادھر تلک جو بھارت کی آزادی میں بہت بڑا ادا کیے, مجاہد آزادی ہے, کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آرین لوگ آرکٹک سے آئے تھے؟ آرکٹک, انہوں نے کہا تھا یہ بات. اب بتاؤ اس پہ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے تم بتاؤ اس کو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں اگر کوئی انڈین مانے اوریجنل ہے وہ آدی واسی ہے, ڈریویڈین ہے, باقی کے سب لوگ ہیں. اور یہ پروو ہو چکا ہے کہ آبادی کا 65% حصہ, یہ 4 جو مائیگریشن ہوئے آپ کرا کے دیکھ لو. مگر بی جے پی سنگھ کیا بولے گی, شیو سینا بھی ایک سب مغل آئے. ہاں ٹھیک ہے, مغل آئے تو پیٹرول بڑھ گیا, مغل آئے تو ڈیزل بڑھ گیا, مغل کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی, مغلوں کی وجہ سے انفلیشن ہے, مغلوں کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے FIS 22 سے 19% ہو گئے. مغلوں کی وجہ سے روٹی مہنگی ہو گئی, مغلوں کی وجہ سے دودھ مہنگا ہو گیا. ارے سب ہم ہی ذمہ دار ہے, تم تو دودھ کے دولہے ہو. دیش کا پردھان منتری مسلمان ہے, آپ نہیں ہے نا. مہاراشٹر کا مکھیہ منتری آپ نہیں ہے, کوئی اور ہے. ہر چیز کو مغلوں سے جوڑ دو. ارے مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق مغلوں سے نہیں ہے. وہ بادشاہ تھے, بادشاہوں کا تعلق دین سے نہیں ہوتا, جو خلیفہ ہوتا اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے. یہ بادشاہ تھے, ان کا کیا پرابلم تھا؟ ہمارا اقتدار باقی رہے. وہ بادشاہ تھے, اپنے مندر توڑے. تو پھر اس کا بھی جواب سن لو. یہ جو اشوکا کا پوتا تھا پشومترا سنگھا کون تھے؟ اشوکا کے پوترے کو کس نے مارا؟ اور یہی شخص نے 40,000 بدھسٹ عبادت گاہوں کو نصف و نابود کر دیا. چلو بولو اس پہ جھوٹ ہے کیا؟ بولو اس پہ جھوٹ ہے کیا؟ کون تھا پشومترا سنگھا؟ بتاؤ. نہیں بولیں گے. اب جب سنیں گے تو خاموش ہو جائیں گے. اشوکا کے پوتے کو ہرانے والا کون تھا؟ نام بولو. نہیں بولیں گے. یہ آپ کو سمجھنا ہے. اب بات کرے گی بولیں گے یوں کرے. اچھا پھر کیا جینز کا اقتدار نہیں تھا بھارت میں؟ کہ شیوائٹس اور وشنوائٹس میں تصادم نہیں ہوا؟
क्या तुम तारीख तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। बोलो अशोका के पोते को किसने मारा था? कौन मारा था अशोका के बेटे को? बोलो। नहीं बोलेंगे, शाम सूंघ जाएगा इनको। बोलेंगे नहीं मुगल मुगल, अरे रात में मुगल, दिन में मुगल, बैतुल खला में मुगल। कभी निकलो तारीख से। तारीख ये है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है। और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये मुगलों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 400 AD यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। ह्यून सैंग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते, खाली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन के बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे। और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए, तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। बोलेंगे ए क्या बोलता है? तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? बोला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी RSS वाले जरा कान खोल के सुनो। आप किसी को बोलना नहीं, बात मेरी किसी को नहीं बोलेंगे ना आप ना, नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे। कहां है, कहां है? नरेंद्र मोदी की MA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप? ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए। बोले मुझे नीचे जाके वो कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो। फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई। फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली खरीद करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी। अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं।
کوئی بولتے تاج محل میں میرے کو کوئی سوشل میڈیا پہ دکھا ایک شخص، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کوئی آدمی تھا، ان کا کوئی کیوریٹر دوست تھا، وہ ان کے ساتھ تاج محل کو گئے، بولے مجھے نیچے جا کے وہ کمرے میں دیکھنا ہے، تو اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ تمہارا فون ڈپازٹ کر دو، فون ڈپازٹ کر دیے۔ اس کے بعد نیچے گئے تو پھر چیکنگ ہوئی، پھر وہ کمرے کے پاس تالے پر لگا ہوا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا اسٹیمپ، بولے نہیں اندر لے آ سکتے آپ۔ ارے بولے بھائی خالی خرید کر کے نہیں، دیکھنا بھی نہیں، تم کان لگا کے سن سکتے، تو بیچارے کان لگائے تو اندر سے انسانوں کی آواز آ رہی تھی، اندر سے انسانوں کی بڑی پیاری آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز کیا بول رہی تھی؟ چوکیدار سے پوچھو مہنگائی اتنی کیوں ہے۔ اس پہ تو کیس نہیں بک ہو سکتا نا، جہاں بک کر لو، شاہجہاں پہ ممتاز پہ، مجھے کیا کرنا؟ میں سوشل میڈیا پہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں اس کو بک کرو آپ۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کی حالات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نفرت اور بی جے پی اور سنگھ پریوار مل کر بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں، اعلان جنگ کر چکے ہیں، اور ہماری ہر تہذیب کی ہر نشانی کو مٹانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حلال گوشت دیش کے لیے خطرہ، حجاب دیش کے لیے خطرہ، داڑھی دیش کے لیے خطرہ، ٹوپی دیش کے لیے خطرہ، مسجدیں دیش کے لیے خطرہ، مسجد کی میناریں دیش کے لیے خطرہ، مسجد کی اذان کی آواز دیش کے لیے خطرہ، سب چیز خطرہ ہے دیش کے لیے۔ اور اس بات میں آپ دیکھ لو، جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کانگریس کچھ بولتی؟ کیا راشٹروادی کچھ بولتی ہے؟ کیا شیو سینا کچھ بولتی ہے؟ کیا سماجوادی کچھ بولتی ہے؟ کیا عام آدمی پارٹی کچھ بولتی ہے؟ کوئی اپنے آپ کو سیکولر پارٹی بولنے والے کچھ نہیں بولیں گے، حلال پہ گوشت پہ نہیں بولیں گے، حجاب پہ نہیں بولیں گے، اذان پہ نہیں بولیں گے، جانواپی مسجد کو چھیننے کی بات پر نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ مسلمان کو ڈراؤ، وہ تو ہمارا قیدی ہے، اور ہم زیادہ بولیں گے تو ہمارا ہندو ووٹ ہم کو نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا مجھے جس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اس طرح سے دبایا جائے گا، اس طرح سے رسوا کیا جائے گا، تو پھر یہ جو نوجوان جو آج بھارت میں خاص طور سے دلت اور مسلمان نوجوان ہیں، اگر ان کا اعتماد جمہوریت سے، لوکشاہی سے اگر کم ہو جائے گا، وہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہ گھروں میں جا کر اپنے بیٹھ جائیں گے اور دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ نوجوان جو کل اس دیش کا مستقبل ان کے کندھوں پر رہے گا، وہ مایوس ہو کر، رسوا ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اپنے در و دیوار کو بند کر لیں، اپنے دماغ کو سوچنے کی اور تمیز پر زور نہ ڈالیں اور بند کر لیں اپنے دماغ کو۔ وہ ہماری جمہوریت کے لیے خراب دن ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، جمہوریت ہے۔ جانواپی مسجد کے بارے میں بولا تو کون سا گناہ کیا؟ میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا، میری پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لو آپ، میں نے اس فیصلے کو کہا تھا، انگریزی میں کہا تھا کہ دس از اے وکٹری آف فیتھ اوور فیکٹس، دس از اے وکٹری آف فیتھ اوور فیکٹس۔ میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اور مسائل شروع ہو جائیں گے۔ میں نے نام لے کر کہا تھا، گیان واپی، متھورا، لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد، سب سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی سب گالیاں دیے مجھے۔ میں بھیونڈی کے عوام سے، بھارت کے مسلمانوں سے اور بھارت کے ہمارے ہندو اور دلت بھائیوں سے جو امبیڈکر اور گاندھی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس دیوانے کی بات کا یقین تھوڑا کرو۔ تم مجھ سے نفرت کرو انفرادی طور پر، مگر میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو سنو، یاد رکھو، یہ رات لمبی رہنے والی ہے۔ بھیونڈی کے عوام،
بھارت کے مسلمانوں میں اس بات کو یاد رکھو، یہ رات اندھیری رہنے والی ہے، لمبی اندھیری رہنے والی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی سیکولر پارٹی آ کر تمہارے اس اندھیرے کو دور کرے گا، یہ اندھیرا کیا ہے؟ فرقہ پرستی کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں اگر روشنی اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک چراغ جلاؤ اپنی سیاسی طاقت کا، ایک چراغ جلاؤ۔ اس چراغ میں تم کو تیل کی ضرورت نہیں، اس چراغ میں تم کو اپنے آنسوؤں کی اور اپنے جذبات کی ضرورت ہے۔ تم ایک چراغ جلاؤ ان طوفانوں میں، ان نفرت کے طوفانوں میں، اس چراغ کو جلاؤ اور اپنی روشنی سے اس تمام ماحول کو منور کر دو۔ اگر آج آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر آنے والی نسل آپ کو جواب نہیں دے گی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حجاب، حلال گوشت، مسجد، اذان، CAA سب پہ ہوتے ہوتے اب ٹی وی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بھی ہو رہی ہے۔ ایک انگریزی ٹی وی چینل کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسپوکس پرسن ایک محترمہ صاحبہ نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اناپ شناپ بول دیا، ہماری امت کی ماں پر کچھ بول دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کانگریس بولتی اس کے اوپر، اس کے خلاف؟ کیوں نہیں راشٹروادی اس پر کچھ بولتی ہے؟ کون بولتا ہے؟ مسلمان ہی بولتا ہے، اسد الدین اویسی بولتا ہے۔ حیدرآباد میں آج کمشنر پولیس حیدرآباد کے پاس ایک کل جماعتی ڈیلیگیشن گیا، مگر آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ گواہ ہیں میری اس بات کا کہ جب کملی والے پر کوئی اناپ شناپ رکھتا ہے تو کوئی نہیں بولتا۔ ادھو ٹھاکرے کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو اس کے گھر کو جا کر اس کو دھمکی دی جائے گی یا اس کے منہ پر کالی پھینکی جائے گی۔ شرد پوار پر کوئی بولے گا تو تھپڑ مارا جائے گا۔ شرد پوار کے بارے میں کوئی لکھے گا تو اس ایکٹریس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو بتاؤ کہ شرد پوار کو بولا جائے گا، ادھو ٹھاکرے کو بولا جائے گا، مودی کو بولا جائے گا، اور جب میرے رسول کے بارے میں بولا جائے گا تو تم سب گنگے بن جاؤ گے، تم کچھ نہیں بولو گے۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ بولو۔ شرد پوار کے بارے میں بولے تو تھپڑ مار کر عینک توڑ دیے، اس ایکٹریس نے کچھ کہا تو جیل میں ڈال دیے، مودی کے خلاف لکھے تو جیل میں ڈالتے ہیں، یوگی کے خلاف کچھ بولے تو جیل میں ڈالتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکتا ہے۔ ارے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، میں جو کہہ رہا ہوں سوچو اس بات پر۔ جب اللہ اکبر کہتے نا تو اس کے معنی سمجھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی خاموشی مجھے شکوا ان تمام پارٹی سے نہیں ہے، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنا درد بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے ان سے امید نہیں ہے، مجھے آپ سے امید ہے۔ اگر میری بات کڑوی لگ رہی تو اپنا ایک دیوانہ بیٹا اور بھائی سمجھ کر معاف کر دو، مگر میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہارے سامنے بولوں۔ اگر تمہارے سامنے نہیں بولوں تو کہاں جا کر بولوں بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا، چاہے ضلع سطح پر ہو، بلدیہ کا الیکشن ہو، ضلع پریشد کا الیکشن ہو، اسمبلی کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، نمائندہ ہونا چاہیے۔ مت جاؤ ان لوگوں کی باتوں میں کہ اویسی کھڑا ہوگا تو انہوں جیت جائیں گے۔ ارے جب میں نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہوں تو جیت رہے نا۔ مبارک پور سے تعلق رکھنے والے کتنے یہاں پر بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مبارک پور سے کتنے لوگ ہیں کہ جامعہ اشرفیہ کی بلڈنگ کو توڑا گیا تو سماجوادی کے لوگ بولے؟
نہیں بولیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں الیکشن آئے نہیں اویسی بولتا اچھا بھائی، مگر آپ کیا کریں گے؟ آپ یاد رکھو، آپ حکومتوں کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ اور ہم بھارت کے پردھان منتری سے اپیل کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے۔ اگر آپ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف رہیے، مگر اتنا نفرت مت کریے کہ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں آپ ان کے نام کے بارے میں اناپ شناپ رکھ دیں۔ جس کے نام کا ہم صدقہ کھاتے ہیں، دیش کے پردھان منتری ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اسپوکس پرسن نے جو اناپ شناپ بتا، آپ مسلمانوں کے بھی پردھان منتری ہیں، آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ بتا دو یہ چیز غلط ہے، اس کو روکو، آپ کیس بک کرو۔ دیش کے پردھان منتری کو یہ کام کرنا چاہیے، کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی اس طرح کی اناپ شناپ بتا ہے اس کو اس کا سیاسی چراغ اٹھتا جائے گا، اس کو سیکیورٹی ملے گی، اس کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے۔ مگر ہم دیش کے پردھان منتری سے اپیل کر رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں، شرد پوار صاحب آپ کو بولنا چاہیے، آپ کے بارے میں کوئی بولا تو تھپڑ مار دیں گے۔ ادھو ٹھاکرے آپ کو بولنا چاہیے، مخالفت کرو آپ، مجلس کی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں، ان کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آپ اناپ شناپ بک دیں۔ مجھے بھی اختلاف ہے بی جے پی سے، شیو سینا سے رہے گا زندگی بھر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے، اور بی جے پی سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ آپ نیشنلزم کا، بھارت سے محبت کا درس ہم کو مت دو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ جیل میں تھے، ایک خط بھی ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے معافی کا نہیں لکھا۔ کیا علامہ فضل خیر آبادی نے کالا پانی کی سزا میں کو انگریزوں کو خط لکھا؟ پھانسی پر چڑھ گئے مودی جی، انگریزوں کے خلاف معافی نہیں مانگی، پینشن نہیں لیا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں سے انگریز کا گھر نہیں لیے۔ ہم نے کہا یہی ہمارا بھارت ہمارا گھر ہے، لڑیں گے انگریزوں کو بھگائیں گے یا پھر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اور جس شخص کا تم جشن منا رہے ہو، کیا اس کا نام مہاتما گاندھی کے کپور انکوائری کمیشن میں نہیں آیا؟ جو مہاتما گاندھی کے قتل میں کانسپریٹر ہے۔ سوچو اگر گاندھی سے محبت ہے تو زبان پر گوڈسے اور گاندھی کے قاتلوں کا نام نہیں آنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بے حد شکریہ۔